صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے؟ اختلاف رائے کی وجہ کی پہلے ہم ریزن دیکھ لیں، تجزیہ دیکھ لیں کہ کوئی غلط فہمی ہوئی، کسی کو قرآن اور حدیث کی وضاحت سمجھنے میں کوئی کمی ہو گئی، تو اس میں یہ ایک مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے نا، ضد، تعصب اور انا، یہ آ جاتی ہے لوگوں میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پریکٹیکل کیسز دیکھیں، ان میں نہیں تھا ضد، تعصب اور انا نہیں تھی، بلکہ حسن ظن کے ساتھ ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے تھے، سنتے تھے، اور پھر ایک چیز پہ ڈیسیژن مل جل کر وہ لے لیتے تھے۔ ہاں بھی یہ بات درست ہے، کوئی تعصب نہیں ہوتا، کسی پہ کوئی نفرت نہیں، کچھ بھی نہیں، مثبت انداز میں گفتگو چلتی تھی، مثبت ایک باڈی لینگویج، مثبت طریقے سے وہ آتے تھے۔ باڈی لینگویج کی وہ شکل ہوتی ہے نا کہ جیسے یہ بالکل تلوار پکڑ کے آپ کھڑے ہو، یا مثال کے طور پر آپ ہاتھ اور اپنی آنکھوں سے بڑی نفرت نظر آ رہی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے۔ ایک دوست مفتی محمد شکیل عاصم بھائی نے ڈیٹیل سے یہی سچویشن بتائی کہ اختلاف کرتے ہوئے عزت اور احترام کو رکھنا چاہیے، کہ اختلاف ہو بھی تو بھی۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اختلاف ہوا، اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ کیس ہے۔ اس میں یہ تھا کہ عربوں کا ایک یہی ہوتا تھا کہ جنگ جب ختم ہوتی تھی تو اب وہ جتنے ایسٹس تھے وہ سارے فاتحین کے ہاتھ میں وہ آ جاتے تھے، دیتے تھے، طریقہ ان کا یہی تھا پرانا۔ تو اب ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اللہ تعالیٰ کے طرف سے یہ آرڈر آیا تھا کہ بھی آپ یہ ایکشن کریں، رومن امپائر اور پرشین امپائر جو دونوں دنیا کی سپر پاورز تھیں، ان کی بادشاہت کو ختم کر دیں۔ اب وہ ختم کیا تو اب ہوا کیا کہ بہت ساری زرخیز زمینیں وہ آ گئیں، اور یہ سب پہلے خود انہی کی رومن امپائر کی حکومت ہی کی زمینیں تھیں۔ اسی طرح پرشین امپائر کی عراق میں بہت اچھی زمین ان کے ہاتھ میں تھی۔ اب اس وقت یہ آیا کہ بھی اس کے لیے پھر کیا کریں کہ فاتحین کے ہاتھوں میں وہ تقسیم کریں یا کیا کریں اس کا۔ اس کے لیے عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے اس کے لیے قرآن مجید کے لحاظ سے اس کا یہ کیا کہ بھی اچھا، اس کے لیے ہوا تھا کہ یہ 6 دن تک یہ گفتگو چلتی رہی تھی، اور اس کے لیے ایک باقاعدہ پارلیمنٹ ایسی بنائی کہ مختلف قبائل کے جو بھی ذمہ دار تھے وہ بھی آ گئے، اور سب مل کے یہ ڈسکشن کر رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں پوری ڈیٹیل سے یہ قرآن مجید کی آیت 59 میں پوری تفصیل میں انہوں نے کہا کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ طریقہ بتایا تھا کہ بھی یہ جو کچھ بھی ایسٹس آتے ہیں تو یہ ڈیوائیڈ ایسے نہیں ہوں گے، بلکہ یہ خود گورنمنٹ کے فنڈ میں آئے اور گورنمنٹ لے جا کے سب تمام انسانوں کی خدمت کرے اس کی۔ تو سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں یہ ایک اختلاف رہا تھا، لیکن سب نے ایمان کیا کہ ہاں جی قرآن پاک کا یہ حکم ایسے ہے، اور سب اس میں ایگری کر دے، سب نے سائن کیا۔ اور اس سے پھر یہ ہوتا تھا کہ اب یہ جو تو خود ایران کے یا سیریا کے یا عراق کے لوگوں کی اپنی پرسنل زمین تھی، جو غیر مسلم تھے ان کو تو کچھ نہیں کیا، وہ ایز اٹ از ان کے ہاتھ میں رہی، لیکن جو گورنمنٹ کی جتنی زمین تھی ساری مسلمانوں کی حکومت کے ہاتھ میں آ گئی، اور اس سے پھر جو کچھ بھی اس میں سے پروڈکشن ہوتی تھی، عمر رضی اللہ عنہ نے پھر یہی کیا تھا کہ اس کے لیے عربوں کو وہ طریقہ نہیں آتا ایگریکلچر کا، تو جو پہلے ہی غیر مسلم جو یہ کرتے ہوتے تھے انہیں کبھی آپ ہی کیا کریں، 50% آپ کا، 50% وہ گورنمنٹ کے فنڈ میں آئے گا، تو وہی وہ کرتے تھے۔ اور پھر جو گورنمنٹ کے فنڈ میں جو کچھ بھی پروڈکشن میں آیا، مثلا گندم، چاول اور جو بھی چیزیں آئیں، وہ سب ہر علاقے میں وہیں پہ ڈیوائیڈ بھی ہو جاتا تھا، ایک عام آدمی کو بھی اس کا حصہ مل جاتا تھا۔ تو یہ تھا، یہ آپ دیکھیے کہ اس طرح سے اختلاف کرتے تھے۔ اسی طرح دوست محمد
صدیق بخاری وہ فرماتے ہیں کہ نیم ملاؤں سے بچاؤ بھی، یہ ہمیں بچنا چاہیے کہ ہم نیم ملا وہی ہوتے ہیں کہ جنہیں ایک پوری ڈیٹیل سچویشن کا پتہ نہیں ہوتا اور پھر بھی وہ لڑ رہے ہوتے، تو اس سے بچیں۔ اور ایک یہ میں عرض کرتا ہوں ایڈ کہ جعلی حدیث سے بچیں، اس لیے کہ ایک زمانے میں کہ جب یہ سیاسی لڑائی جھگڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100 سال بعد یہ حادثہ ہوا کہ مسلمانوں میں ہوا، تو اس کے لیے بہت سے لوگوں نے پروپیگنڈا کے طور پر جعلی حدیث وہ ایجاد کی تھی، اور اس کے بعد پھر جن سکولرز نے کتابیں لکھی تو وہ اسی کے اندر آ گئے۔ تو اس کے لیے ہمیں بچنا چاہیے کہ جتنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کنفرم ہو جائے بس اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سمجھنا چاہیے، اور باقی جو چیز ان آتھر کہ جو کلیئر نہیں ہے اور جو جعلی ہیں اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اس کو ضعیف اور پھر مردود احادیث کہا جاتا ہے۔ اب آپ کہیں گے آپ کو معلوم کیسے ہو؟ تو اس کے لیے میں یہ عرض کر دوں کہ اب تو بہت ساری ویب سائٹس ایسی بن گئی ہیں، ابھی تک تو عربی میں ہے، تو آپ کو اگر ایک حدیث ملتی ہے تو آپ اس کا وہ عربی میں کوئی خاص کی ورڈ جو ہے وہ ڈھونڈ لیں اور اسی ویب سائٹ پہ آپ سرچ کریں، وہ آپ کو پوری ڈیٹیل بتا دیں گی۔ اس کا حدیث ریسرچ پہ آپ گوگل میں سرچ کریں، آپ کو وہ ویب سائٹس مل جائیں گی، اس میں آپ سرچ کریں تو وہ مل جائیں گی، اور اس میں پھر جن لوگوں نے ریسرچ کی اس زمانے میں محدثین جنہیں کہتے ہیں ان کا وہ بھی مل جائے گا آپ کو کہ جناب یہ جعلی حدیث ہے اور یہ والی یہ صحیح حدیث ہے۔ صحیح سے مراد ہوتی ہے کہ جو اوتھینٹک حدیث ہے، کہ جو ریلائبل ہے، کہ جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، قابل اعتماد ہے۔ تو اس طرح سے کر لیں، کیونکہ ہمارے ہاں جتنے بھی فرقے بنے ہیں تو وہ جعلی حدیث اور نیم ملا کی بیس پہ ہی، یہ تعصب کی بنیاد پہ ہی بنے۔